بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ کی اکیلی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو۔ اسی لیے ایک بندہ مومن کی تمام زبانی، عملی، مالی اور بدنی عبادات اسی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہیں، لہذا ان عبادات کے بدلے صحیح معنوں میں رضا الہی اور اس کی خوشنودی کے حصول کی خاطر ان عبادات کی ادائیگی کے دوران خشوع و خضوع کا ہونا از حد ضروری اور اہم جز ہے، تاکہ بندہ بندگی کا صحیح حق ادا کر سکے۔ خشوع کے معنی ہیں عاجزی دکھانا، انکساری کرنا، خود کو چھوٹا اور بے حیثیت بنانا، پست اور ذلیل ہونا، ڈرنا، آواز کا پست کرنا، پست آواز ہونا، نیچی نگاہ رکھنا۔ جبکہ خضوع کے معنی ہے کہ جھکنا، فروتن ہونا، عاجزی کرنا، تواضع کرنا، فراگندہ ہونا، تابع ہونا، مطیع و فرمانبردار ہونا، پابند احکام ہونا، ماتحت ہونا۔ چنانچہ اصطلاحی طور پر ان کے معنی دلی کیفیت سمیت تمام اعضائے ظاہری کی حرکات سمیت شامل ہیں، لہذا عبادت میں بندے کو چاہیے کہ وہ دل کی خشیت، عاجزی، انکساری، فروتنی، خشوع و خضوع اور تمام تر توجہ کے ساتھ اپنے معبود برحق اور خالق و مالک کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو کہ اس کے ظاہری اعضاء عبادت کی کیفیات اور جذبات کا مظہر دکھائی دے رہے ہوں۔ اے اللہ کے بندو، ہر شے کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت۔ نماز بھی ایک ظاہری صورت رکھتی ہے اور ایک باطنی حقیقت بھی۔ نماز کی اس باطنی حقیقت کا نام قرآن و سنت کی زبان میں خشوع و خضوع ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع سے مراد وہ کیفیت ہے کہ دل خوف اور شوق الہی میں تڑپ رہا ہو اور اس میں اللہ کے سوا کچھ باقی نہ ہو، اعضاء اور جوارح پر سکون پرسکون ہو، عبادت میں جسم و روح دل رب کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے قرآن جس کی آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور رقت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف وہ محو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز میں خشوع کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ نماز میں مرکوز اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے اور وہ اپنی زبان سے جو تلاوت اور ذکر کرتا ہے اس کے معنی و مفہوم میں غور و تدبر کرے۔ اس کے علاوہ اس کے ظاہری آداب بھی ہیں کہ نگاہ سجدے پر مرکوز رہے، دائیں بائیں مڑ کر نہ دیکھے، آگے پیچھے جسم کو حرکت نہ کرے، اپنی انگلیاں نہ چٹکھائے، اپنے کپڑوں کا نہ سمیٹتا رہے۔ سجدے میں جائے تو اپنے سجدے کی جگہ کو ہاتھ سے صاف نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اگر اس شخص کے دل میں عجز و نیاز ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء بھی اظہار عجز کرتے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ کی جانے والی عبادات پر جو انعام عطا کیا جاتا ہے اس کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ نماز کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرے اور اسے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے تو یہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ عمل ساری زندگی جاری رہے گا۔ اے اللہ کے بندو، بندہ مومن کا شعار صرف عبادت گزار ہونا ہی نہیں بلکہ عبادت میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ خشوع و خضوع عبادت کا مغز ہے اور اس کے بغیر عبادت کا حق ادا ہونا ممکن نہیں۔ اگر عبادت میں خشوع و خضوع نہ ہو تو اس کی مثال یوں ہوگی جیسے کسی کی آنکھ تو ہو لیکن بصارت نہ ہو، کان تو ہو مگر سماعت نہ ہو۔ لہذا عبادت کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے آخر تک خشوع و خضوع کا غلبہ ہو
اور حضور قلب قائم رہے، کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و ہیبت کی کیفیات کو اپنے اوپر طاری رکھنا ہی عبادت کا اصل مقصد اور منزل ہے۔ خشوع و خضوع والی عبادت رب کے قرب اور اس کی مغفرت و رضا کا مستحق بنا دیتی ہے، غموں کو دور کر دیتی ہے، گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کی مثال جس میں روح اور کھانے میں نمک کی سی ہے، جس میں روح نہ ہو تو وہ بے جان کہلاتا ہے اور کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ بدمزہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر نماز خشوع و خضوع سے خالی ہے تو قبولیت کے درجے سے محروم رہتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی نوید انہی اہل ایمان کے لیے بیان کی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن یقیناً فلاح پائیں گے وہ جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس سستی سے نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اسی طرح نماز کے وہ ثمرات و فوائد اس وقت ملتے ہیں جب نماز کو سنت نبوی کے مطابق اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک نہایت اہم فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی کے کاموں اور منکرات کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات بھلا کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، خشوع و خضوع کا فقدان ہے۔ اے اللہ کے بندو، نماز اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر یہی سنت نبوی کے مطابق نہ ہوئی جس کی بابت روز قیامت سب سے پہلے باز پرس ہوگی تو دوسرے عملوں کا کیا حشر ہوگا۔ جیسے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع و سجود اطمینان سے نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو صحابی نے اس شخص سے کہا، تو نے نماز نہیں پڑھی اور فرمایا اگر تجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تجھے موت نہیں آئے گی۔ بلکہ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک زندگی میں بھی واقعہ ہوا جس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت بھی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی، آپ اس کو دیکھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہو کر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور فرمایا واپس جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، واپس جاؤ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا اور جا کر دوبارہ نماز پڑھی، پھر رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن پھر آپ نے فرمایا واپس جاؤ، نماز پڑھو، یقیناً تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے جا کر پھر نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا واپس جا اور پھر نماز پڑھ، بلا شبہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ جب اس طرح ہوا تو اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے، مجھے تو اس طرح ہی نماز آتی ہے، اس سے بہتر انداز سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، بس آپ مجھے طریقہ نماز سکھا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اطمینان رکھ اور رکوع کر اور خوب اطمینان سے رکوع کر، پھر رکوع سے سر اٹھا اور سیدھا اطمینان سے کھڑا ہو جا، پھر سجدہ کر اور نہایت اطمینان سے سجدہ کر، پھر سجدے سے سر اٹھا اور خوب اطمینان سے بیٹھ جا، پھر دوسرا سجدہ کر اور پھر دوسرا سجدہ کر اور پورے اطمینان سے سجدہ کر ایک دوسرے مقام پر۔ اس کے بعد یہ الفاظ بھی حدیث کے اندر موجود ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد پھر اطمینان سے بیٹھ جا اور پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو اور پھر ساری نماز ہر رکعت میں اسی طرح اطمینان کے ساتھ پڑھ۔ اے اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر مذکورہ طریقہ نماز کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھ رہا تھا اور بار بار کہنے کے باوجود اس کی نماز اطمینان سے خالی تھی۔ نہ قیام و قرات میں اطمینان تھا، نہ رکوع اور قومے میں اطمینان تھا، نہ سجدوں میں اور نہ ان کے درمیان وقفے میں اطمینان تھا۔ آپ نے ایسی نماز کو 3 بار کل عدم قرار دیا، تو نے نماز نہیں پڑھی یہ کہا، حالانکہ وہ بار بار نماز پڑھ کر آ رہا تھا، لیکن آپ یہی فرماتے جا رہے تھے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس نماز میں سنت رسول کے مطابق اطمینان اور اعتدال ارکان نہیں ہوگا وہ نماز ہی نہیں ہوگی، محض اٹھک بیٹھک ہے یا کوے کی طرح ٹھونگ مارنا ہے۔
ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز اس وقت تک کافی نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی پیٹھ رکوع اور سجدے میں پوری طرح سیدھا نہ کر دے یا اطمینان نہ لے آئے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بارے میں نص شرعی ہے کہ ارکان میں یعنی نماز کے ارکان میں اعتدال واجب ہے، اور جب رکوع اور سجدے کو پورا کرنے کے لیے اعتدال واجب ہے تو رکوع اور سجدے کو اطمینان کے ساتھ کرنا زیادہ بڑا واجب ہے۔ جب نماز میں خشوع واجب ہے اور جس کا مطلب عاجزی اور سکون سے نماز پڑھنا ہے، تو جو شخص کوے کی طرح ٹھونگ مارتے ہوئے جلدی سے تیزی سے بغیر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس نے سجدے میں خشوع نہیں کیا۔ اسی طرح جو شخص رکوع سے سر اٹھا کر سجدے کے لیے جھکنے سے پہلے اطمینان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، اس نے استقرار نہیں کیا تو اس نے سکون نہیں کیا، جو اطمینان ہی کا دوسرا نام ہے۔ پس جس نے نماز میں اطمینان نہیں کیا اس نے سکون نہیں کیا، اور جس نے سکون نہیں کیا تو اس نے نہ اپنے رکوع میں خشوع کیا اور نہ اپنے سجدے میں، اور جس نے خشوع نہیں کیا وہ گنہگار ہوگا، نافرمان ہوا، نہ کہ فرما بردار اور اطاعت شعار اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی آیات اور نصیحتوں اور حکمتوں کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔